عزیزان گرامی وقار، جو حق پر چلے اسے اس یقین کے ساتھ چلنا چاہیے، آج دنیا اگرچہ میری گردن پر تلوار رکھے، ایک دن آئے گا جب مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھائیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے۔ آج جو ان حالات پر دین پر قائم رہے گا اس کے لیے میں بشارت دیتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر تمہیں انتظار ہے تو ان کے دین کی پہرے داری کرو، یہ نہیں کہ کمپرومائز کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالو۔ ہے میرے عزیزو، آج دنیا تمہارے چہروں میں دین دیکھنا چاہتی ہے، آج تمہارے اخلاق میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ تم اگر ان کے ترجمان نہیں بن سکے تو کون ترجمان مصطفیٰ بنے گا؟ کون بنے گا؟ آج دنیا تمہاری زندگی میں ڈھونڈ رہی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کو، تم آج ان کی خوشبوؤں کو بسا کر کے تو دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے ماضی قریب کے ایک بزرگ کو پڑھا، علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، بڑے خطیب تھے، بڑے ان کی زبان میں سلاست بھی اور رقت کے بیانات ہوتے تھے، اثر بھی بہت تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں والے انہوں نے آ کر کے علامہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ حضور ہمارا گاؤں بہت چھوٹا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور تقریر کریں۔ یہ اس زمانے کے مقرر تھے جو بے لوث دین کی خدمت کرتے تھے، جس طرح ہمارے علاقے میں علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کی کئی بہاریں یہاں گزار چکے ہیں، ان کے دم قدم سے آج بھی ہبلی میں سنیت باقی ہے۔ نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے والد گرامی خود اس کے گواہ ہیں، ایک مرتبہ آئے، تقریباً مہینہ یا 1.5 مہینہ یہاں قیام کیے، 24 تقریریں ہوئی تھی آپ کی یہاں پر، اور جو لوگوں نے نذرانہ جمع کر کے دیا تھا پورا نذرانہ جمع کر کے آپ نے دارالعلوم غوثیہ میں وقف کر دیا تھا اور کہا تھا دین کا ایک قلعہ یہاں پر قائم ہو جائے، بس میری اتنی سی خواہش ہے۔ یہ وہ بے لوث علماء تھے، اللہ ان کی مثالیں زندہ رکھے۔ علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان گاؤں والوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا فلاں فلاں تاریخ کو۔ اصل میں بیان کس کے لیے کروانا تھا؟ وہ اس گاؤں میں کچھ قادیانی آئے تھے۔ قادیانی یہ وہ مرتد فرقہ ہے جو میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے نبی کو وہ مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی۔ پیسہ ان کے پاس بہت ہے، ان کو بڑی بڑی حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ قادیانی جماعت کے کچھ لوگ اس گاؤں میں تھے، تو اس گاؤں والوں نے حضرت علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب کو بلائے کہ آپ آئیں تقریر کریں تو بھولے بھالے مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ وقت مقرر آ گیا، اس وقت آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے جو وہاں پر جو چند قادیانی تھے ان کو پتہ چلا کہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، تو وہ خطیب اعظم تھے، تو یہاں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ دے کر کے بہت سارا ادھر ادھر سے حالات ایسے خراب کر دیے کہ حضرت آ ہی نہ سکے۔ گاؤں والے غریب تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکل ہی رہے تھے، گاؤں والے آئے، کہا کہ حضور ہمارے گاؤں کا پروگرام کینسل ہے، ایسے بہت سارے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ قادیانیوں نے پیسے کے بل بوتے کچھ لوگوں کو خرید لیا ہے اور وہ دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تقریر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ آپ نے فرمایا اب تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بات ہے، میں چل کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور جان کا خطرہ ہے، کہا چلو تم سب ساتھ چلو۔ علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ چلے۔ وہاں گاؤں میں چلنے کے بعد آپ نے مصلحت سے ایک کام کیا کیا، آپ نے کہا ابھی تقریر نہیں کرتے، میں یہیں رہوں گا، آج کا پروگرام کینسل ہے۔ میں یہاں پوچھتا ہوں کہ تمہارے گاؤں میں کوئی ڈاکو، کوئی بڑا آدمی ایسا ہے؟ کہا ایک نورا نام کا ڈاکو بہت ہے، گاؤں کے باہر رہتا ہے۔ کہا مسلمان؟ ہاں مسلمان، کیا اس کو لوٹ پاٹ سے تعلق ہے، بس اتنا ہے۔ علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو میں اس کے پاس چلتا ہوں۔ آپ اس کے پاس چلے، وقت کے خطیب اعظم ہیں، چند مسلمانوں نے جا کر کے اس کو کہا کہ خطیب اعظم جو جن کی تقریروں کا پورا اثر ہے وہ تمہارے یہاں آ رہے ہیں۔ وہ بالکل تعجب میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کہا میرے گھر پر کیا کام؟ آئے
تو اس نے جو عزت دینی تھی دی. اس کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ تو نے زندگی پوری ڈاکہ زنی میں گزاری ہے, آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی. اس نے کہا نبی کی بات آئی ہے؟ کہا کچھ لوگ تیرے نبی کی بات ہونے نہیں دینا چاہتے, گاؤں میں حضور کی بات ہونے نہیں دینا چاہتے. اس نے کہا کون ہے وہ, میں دیکھ لیتا ہوں. اس نے اپنے چیلوں کو لیا اور کہا چلیے آپ مسجد میں بیان کریں, میں کھڑا رہتا ہوں. وہ آیا اور پہرا دینے لگا باہر. اس کے کھڑے ہونے پر کسی قادیانی کو آنے کی کوئی مجالی نہیں تھی. وہ مشہور ڈاکو بھی تھا. علامہ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2.5 گھنٹے تک بیان فرمایا, اور بیان کا اتنا اثر کہ پورے گاؤں سے قادیانیت ختم ہو گئی. جو چند لوگ متاثر تھے وہ بھی مجمع میں توبہ کر چکے تھے. اور وہ جو نورا نام کا ڈاکو تھا وہ پوری زندگی ڈاکہ زنی میں اور لوٹ پاٹ میں گزارا تھا. پہلی مرتبہ اس نے بھی تقریر سنی اور باہر کھڑا رہا, اور جب تقریر ختم ہو گئی تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ کا کام ختم ہو گیا, اب میرا کام, میں جا رہا ہوں. کوئی اس طرح کی توبہ وغیرہ کچھ نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اتنا بھی بہت ہے کہ تو دیکھ یہاں کھڑا ہو کر کے پہرا دیا. وہ چلا گیا, اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. اس کا کام تھا پھر وہی ڈاکہ زنی, ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ, ہفتہ وصولی, اسی میں لگا رہا. علامہ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ وہ واپس آئے اپنے وطن. 3-4 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد یا کافی دنوں کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے گھر پر ایک بزرگ کوئی آئے. میں نے دروازہ کھولا, وہ سہمے ہوئے تھے, جسم نڈھال تھا. اندر آئے, آ کر کے بیٹھتے ہیں اور چہرے پر بڑی داڑھی ہے, خوبصورت ہے. میں نے بٹھایا, چائے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضور علامہ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں وہی نورا ڈاکو ہوں. آج سے چند مہینے پہلے آپ ہمارے گاؤں آئے تھے, میں آپ کی تقریر کے وقت باہر پہرا دے رہا تھا. کہا تم پوری آج شکل تبدیل کر چکے ہو, تمہارے چہرے پر اس وقت نہ داڑھی کا ایک رواں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تمہارا لہیم شہیم جسم تھا, آج عجیب سے ایک بڑھاپا تمہارے اندر نظر آ رہا ہے. اتنی جلدی اتنی تبدیلی. وہ شخص کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ دین کے لیے پہرا دینے کا اجر اتنا بڑا ہوتا. آپ تو تقریر کر کے چلے گئے, مجھے آپ کا عطا پتہ بھی نہیں معلوم تھا. جس وقت میں رات کو گیا, اس رات کو میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں, میرے ختم نبوت پر آج تو نے پہرا دیا, اٹھ تجھے اب میں اس غلاظت میں نہیں دیکھنا چاہتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ, اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا. دوسرے دن میں اٹھا تو بستر پر بھینی بھینی خوشبوئیں تھی, گھر پورا خوشبو سے مہک رہا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے سارے پرانے آلے توڑ دیے اور جو تھا اس کے بعد میں عبادت میں مصروف رہا. اور آج میرے دین میں اتنی تازگی آئی ہے کہ اب میں انتظار میں ہوں کہ کب میری موت آئے اور میں مصطفیٰ کریم کے قدموں میں چلا جاؤں. عزیزان گرامی وقار, علامہ شفیع کاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے اختیار رونے لگے. کہا کہ ہم زندگی بھر بیان کرتے رہے, وہ سعادت ہمیں نہیں مل سکی جو ایک ڈاکو کو صرف پہرا دینے پر میرے مصطفیٰ نے عطا کی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کی. تم کیا سمجھتے ہو دین کے اصولوں پر چلنے سے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ انتظار کرو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمہارے گھر بھی آئے گی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ.